السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی کا تحفہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں تاکہ درود کریم کی بے انتہا برکتیں اور رحمتیں حاصل کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس زمانے میں عرب تاجر شام کے علاقہ بصرہ میں تجارت کے لیے جاتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا سے اس قدر مانوس تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہ کھانا کھاتے نہ کہیں جاتے۔ یہ 583 عیسوی کا زمانہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اب 12 سال ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلے 4 سال سے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو ملک شام کا سفر بتایا تو رسول اللہ اپنے چچا کے گلے لگ کر ساتھ جانے کے لیے ضد کرنے لگے۔ جناب ابو طالب تو دل سے چاہتے تھے لیکن رسول اللہ کی عمر چھوٹی ہونے کی وجہ سے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے۔ مشکل بھی تھی اور لمبا سفر تھا، گھر سے دوری اور دوسرا ملک۔ جناب ابو طالب کے ذہن میں بہت سی باتیں مچل رہی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق دیکھ کر چچا جان مان گئے۔ ان دنوں شام کی کوئی سلطنت نہیں بلکہ سلطنت روم کا ایک صوبہ تھی۔ اس دور کے شام آج کے ملک شام، اردن، فلسطین، اسرائیل اور لبنان شامل تھے۔ سفر شروع ہوا۔ اس سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب بھی ساتھ تھے۔ اس قافلہ میں 22 افراد شامل تھے۔ رسول اللہ کے لیے بہت کچھ نیا تھا، مختلف قبیلوں کے لوگوں سے ملے، راستہ اور سفر نیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے شوق سے دیکھ رہے تھے، سیکھ رہے تھے۔ انہیں لوگوں کے ساتھ ملنے اور وقت گزارنے کا موقع مل رہا تھا۔ سفر کی آسانیوں اور مشکلات کا اندازہ بھی ہو رہا تھا۔ مختلف رنگ نو کے انسانوں سے ملے اور لوگوں کو تجارت کرتے ہوئے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ ایسی بہت سی چیزیں دیکھیں جو مکہ میں نہ تھیں، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف انداز کا لباس پہننے والے۔ سفر کرتے ہوئے یہ قافلہ یثرب، تیمہ اور دولت جندل سے ہوتا ہوا شام کے شہر بصرہ پہنچا جو دمشق سے عمان کے راستے میں واقع تھا۔ بصرہ ان دنوں خوران کا مرکزی شہر تھا، تو رات میں اسی شہر کا نام باشان بتایا گیا ہے۔ مکہ سے بصرہ تک کا فاصلہ 2000 کلومیٹر ہے۔ یہ سفر تقریباً 50 دن جاری رہا۔ عرب سے آنے والے تاجر بصرہ شہر کے باہر ہی رکا کرتے تھے۔ عرب سے آنے والے تاجر یہاں اپنی تھکن اتارنے کے لیے رکتے اور اپنے کاروبار کی تیاری کرتے۔ ملک شام میں تجارتی سرگرمیوں سے پہلے یہ آخری پڑاؤ تھا۔ یہاں ایک بہت بڑا درخت تھا جس کی ٹھنڈی چھاؤں میں آنے والوں کو اپنی آغوش میں لے لیتی۔ اس کے قریب ہی ایک عیسائی راہب بھی رہتا تھا۔ یہ جگہ صدیوں سے عیسائی راہبوں کے پاس تھی۔ ایک راہب وفات پاتا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا۔ عیسائی راہبوں کے یہاں رہنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے علم کے مطابق اس کائنات کا آخری نبی کو یہاں سے گزرنا ہے۔ یہاں رہنے والا راہب آنے جانے والے قافلوں کو دیکھتا رہتا اور آخری نبی کا انتظار کرتا رہتا۔ اس زمانے میں یہاں رہنے والے راہب کا نام جرجیس لیکن وہ بحیرہ کے نام سے مشہور تھا۔ بحیرہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔ بحیرہ کے معنی ہیں حد، دانشمند، علم۔ بحیرہ ایک مدت سے یہاں رہائش پذیر تھا۔ اس نے بے شمار عرب کے قافلے یہاں سے گزرتے اور ٹھہرتے دیکھے۔ اسے یقین تھا کہ آخری نبی کا زمانہ قریب ہے، شاید وہ اپنی زندگی میں ان سے مل سکے۔ اس بار تاجروں کا جو قافلہ بصرہ آیا
وہ پہلے تمام قافلوں سے مختلف تھا۔ بحیرہ نے کچھ غیر معمولی چیزیں دیکھی۔ اس کا خیال اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں ہے۔ بحیرہ نے عرب کے تاجروں سے کہا، میں آپ لوگوں کو کھانے کی ضیافت دیتا ہوں۔ آپ سب لوگ میرے مہمان بنیں۔ یہ بھی درخواست ہے کہ آپ کے قافلہ میں جتنے بھی لوگ ہوں وہ تمام شامل ہوں۔ عرب تاجر تو مسافر تھے، انہیں اچھا لگا اور دعوت قبول کر لی۔ ساتھ ہی یہ سوچ رہے تھے کہ ہم تو یہاں پہلے کئی بار آ چکے ہیں، لیکن اس بار راہب نے ہمیں دعوت پر بلایا ہے۔ بحیرہ اس سے پہلے کسی عرب تاجر سے بات نہیں کرتا تھا۔ عرب تاجر کھانا کھانے کے لیے بحیرہ راہب کے پاس آئے۔ بحیرہ نے سب لوگوں سے فرداً فرداً ملاقات کی، مگر بحیرہ کو جس کی تلاش تھی وہ اسے نظر نہ آیا۔ جن لوگوں سے اب تک وہ مل چکا ہے ان لوگوں میں اب تک کچھ غیر معمولی نہیں۔ اسے حیرت ہے کہ ایک دن پہلے اس نے جو دیکھا تھا آج وہ کیوں نہیں ہے۔ اسے یقین ہے کہ اس کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی۔ اسے یہاں رہتے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا ہے۔ اس نے کبھی ایسی غیر معمولی بات بھی نہیں دیکھی جو کل اس عرب قافلہ کے آتے ہوئے دیکھی تھی۔ آخر وہ کون ہے جو ابھی تک مجھے نظر نہیں آیا؟ بحیرہ سوچ میں گم تھا۔ اس نے عرب تاجروں سے پوچھا، کیا تمہارے قافلہ میں سب لوگ شامل جو تھے وہ آ گئے؟ تاجر کہنے لگا، ایک بچہ بھی ہمارے ساتھ ہے جو یہاں نہیں آیا۔ ہم اسے اپنے سامان کے پاس چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے خواہش ظاہر کی کہ اس بچے کو میری دعوت میں لے آئیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے قافلہ کے تمام لوگ میرے مہمان بنیں۔ ہوا کچھ یوں کہ تاجروں کا قافلہ اس پڑاؤ کی طرف بڑھ رہا ہے تو بحیرہ نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا ان لوگوں پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ جیسے جیسے یہ قافلہ آگے بڑھ رہا تھا بادل کا ٹکڑا بھی آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بحیرہ کی توجہ ان لوگوں کی طرف ہوئی۔ یہ قافلہ قریب آیا تو بادل کا ٹکڑا بھی قریب آ گیا۔ بحیرہ نے غور کیا اور دیکھا کہ بادل کا وہ ٹکڑا پورے قافلہ پر سایہ کیے ہوئے نہیں، بلکہ یہ بادل کا سایہ ایک دو لوگوں کے سروں پر ہے۔ بحیرہ ایک مدت سے یہاں آباد ہے۔ اس سے پہلے اس نے کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ قافلہ تو رکا، بادل بھی رک گیا۔ بحیرہ اپنے آپ سے سوال کرنے لگا، کہیں یہ وہی ہستی تو نہیں ہے جس کا مجھے صدیوں سے انتظار ہے؟ قافلہ درخت کے سایہ میں رکا تو درخت کی شاخیں بھی جھک گئیں، چھاؤں اور بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ بحیرہ نے یہ سوچ لیا کہ وہ قافلہ کے تمام لوگوں سے ملے گا۔ الہامی کتابوں میں بتائی گئی نشانیوں کو اس قافلہ کے لوگوں میں تلاش کرے گا۔ بحیرہ دعوت میں آئے ہوئے تمام لوگوں سے مل چکا، اسے ایک بھی چہرہ ایسا نہ ملا جس کی اسے تلاش ہے۔ یہ تو ہو بہو وہی چہرہ ہے، خوبصورت، خوب شکل، کشادہ پیشانی، پیاری آنکھیں، چہرے پر سنجیدگی اور نور، ایسا چہرہ جسے تکتے ہی رہنے کو دل چاہتا ہے۔ معصومیت چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ بحیرہ کا مقصد پورا ہو گیا جس کے لیے اس نے اس دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ بحیرہ کے لیے باقی لوگ شاید اب موجود ہی نہیں۔ نہ اسے عرب کے تاجروں میں کوئی اور خوبصورت نظر آ رہا ہے اور نہ شناسا، نہ کوئی بڑا تاجر، نہ کوئی بارو۔ اسے تو زندگی بھر کی محنت وصول ہوتی نظر آئی۔ بحیرہ راہب اپنی خوش قسمتی پر نازاں ہے۔ اس سے پہلے کئی راہب اس ہستی کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ بحیرہ کی تو ساری توجہ اس بچے کی طرف ہے۔ بحیرہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بٹھا لیا اور ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ لیتے ہوئے کہا، بیٹا تمہیں لات و عزا کی قسم، میں جو کچھ پوچھوں گا مجھے سچ بتانا۔ بحیرہ جانتا ہے کہ عرب کے لوگ لات و عزا کو خدا سمجھتے ہیں، لیکن اس کائنات کا آخری نبی بتوں پر ایمان نہیں رکھتا۔ بچے کے جواب میں بحیرہ کے لیے نبی ہونے یا نہ ہونے کی نشانی موجود ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیرہ سے کہا، مجھے لات و عزا کی قسم نہ دیجیے، اللہ کی قسم مجھے جتنی نفرت بتوں سے ہے کسی اور چیز سے نہیں۔ بحیرہ کہہ رہا ہے، اچھا بیٹا تمہیں خدا کی قسم، میرے سوالوں کے جواب سچ سچ بتا دینا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جی آپ پوچھیں میں صحیح صحیح جواب دوں گا۔ بحیرہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی زندگی، ان کی عادات، ان کی مصروفیات، نیند، خواب، شوق وغیرہ کے بارے میں سوال پوچھے۔
کائنات اور خدا کے بارے میں پوچھا۔ سوالوں کے جواب نے اس کی امید سے بڑھ کر تھے۔ رسول اللہ کی ذہانت اور سنجیدگی سے وہ بہت متاثر ہوا۔ بحیرہ اس کی خوبصورت شخصیت میں کھو گیا جو ابھی بچپن میں تھی۔ بحیرہ کے خیال میں جب نبی ہونے کی نشانیاں پوری ہو گئیں تو اس نے رسول اللہ سے کہا، میں تمہارے کندھے اور گردن دیکھنا چاہتا ہوں۔ بحیرہ نے جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے درمیان نبوت کی نشانی دیکھ لی تو ابو طالب سے پوچھا، اس بچے سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ کی تسلی نہ ہوئی۔ اس کا علم اور الہامی کتابیں کچھ اور بتاتی ہیں۔ اس نے جناب ابو طالب سے کہا، میرا علم تو مجھے کچھ اور بتاتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے بحیرہ سے پوچھا، تمہارا علم تمہیں کیا بتاتا ہے؟ بحیرہ نے بتایا کہ اس بچے کو یتیم ہونا چاہیے۔ جناب ابو طالب نے بحیرہ کو بتایا، تم ٹھیک کہتے ہو، یہ میرا بھتیجا ہے اور میرا بھائی وفات پا چکا ہے۔ بحیرہ نے فوراً پوچھا، تمہارے بھائی کی وفات کب ہوئی؟ حضرت ابو طالب کہنے لگے، میرا بھائی اپنے بیٹے کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گیا۔ بحیرہ کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ جس ہستی کے لیے وہ یہاں رہتا ہے یہ وہی ہستی ہے۔ بحیرہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماتھا چوم لیا اور ابو طالب سے کہا، میں نے جو خوبیاں اور نشانیاں آپ کے بھتیجے میں دیکھی ہیں وہ اس کائنات کے آخری نبی کی نشانیاں ہیں۔ میں نے اس بادل کو ان کے سر پر سایہ کرتے اور ساتھ چلتے دیکھا۔ اس کا چہرہ بھی وہی ہے، وہ جو الہامی کتابوں اور نبیوں نے بیان کیا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ جلد سے جلد مکہ واپس انہیں لے جائیں اور ایسا نہ ہو کہ یہودی اس کو پہچان لیں اور نقصان پہنچائیں۔ اگر انہوں نے وہ دیکھ لیا جو میں نے دیکھا ہے تو وہ ضرور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ابو طالب نے وہاں جلدی اپنے کام مکمل کیے اور رسول اللہ کو بحفاظت لے کر واپس مکہ لوٹ آئے۔